میرے بچپن کے دن۔ امرتسر میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا ہمیں شدت سے انتظار ہوتا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مجھے وہ تمام شگفتہ اور پاکیزہ روایات یاد آ جاتی ہیں جو کبھی امرتسر کے جیل مسلمانوں کے دینی تہذیب کا اہم حصہ تھیں۔ ایک ہفتہ پہلے مکانوں اور دکانوں میں سفیدیاں کرائی جاتی، مسجد کی تزئین اور آرائش کی جاتی، نانبائی اور مٹھائی والے اپنی دکانوں کے آگے فالتو تخت پوش لگا کر دکانوں کو بازار کے بیچ تک لے آتے، اوپر کناتیں لگا دی جاتی، افطاری اور سحری کے وقت بجائے جانے والی نوبتیں مسجدوں کے صحن میں نکال کر رکھ دی جاتی، نعت خواہاں ٹولیاں اپنے اپنے محلوں میں سحری کے وقت پڑھی جانے والی نعتوں کی دہرائی شروع کر دیتے۔ میں اپنے محلے کی نعت خواہ پارٹی میں شامل تھا۔ رات کے 12 بجے تک ہم سارے نعت خواہ دکان کا دروازہ بند کر کے نعتیں پڑھتے رہتے۔ یہ میرے بچپن کا زمانہ تھا۔ 10-11 سال کی عمر ہوگی۔ اس زمانے میں سخت سردیوں میں روزے آتے تھے۔ میں نے گرم کشمیری شال اوڑھی رکھی ہوتی۔ ہم 6-7 محلوں میں روزے داروں کو جگانے کے بعد سحری شروع ہونے کے وقت واپس اپنی گلی میں آ جاتے۔ مکانوں کے اندر سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی ہوتی تھی۔ میں جلدی سحری کھا کر اپنی گلی میں آ جاتا۔ مسجد کے فانوس روشن ہوتے، اگربتیاں سلگ رہی ہوتی، نمازی آ کر وضو کرتے اور خاموشی اور ادب سے دریوں پر آ کر بیٹھ جاتے اور تسبیح اور درود میں مہو ہو جاتے۔ ہماری مسجد کا بانگی میرا دوست تھا۔ میں نے طے کر رکھا تھا کہ سحری کے بند ہونے پر نوبت میں بجایا کروں گا۔ جوں ہی مولوی صاحب گھڑی کی طرف دیکھ کر سحری کے وقت کا اختتام کا اشارہ کرتے، میں جلدی سے مسجد کے ٹھنڈے یخ صحن میں آتا اور بھیر کی چھڑیاں ہاتھ میں لے کر دھڑا دھڑ نوبت بجانے لگتا۔ جب تھک جاتا تو میرا مؤذن دوست یہ فرض انجام دیتا۔ ابھی سائرن بجانے کا رواج نہیں پڑا تھا۔ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر بھی استعمال نہیں ہوتے تھے۔ مؤذن ایسے خوش الحان اور بلند بانگ تھے کہ ان کی آواز دور دور تک سنی جاتی تھی۔ پھر ہم وضو کرتے اور نماز پڑھتے۔ دل میں ایسا جذبہ اور جوش ہوتا کہ مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد کبھی ہم گھر آ کر سوتے بھی تھے کہ نہیں۔ اسکول میں ہم اپنے ہندو سکھ دوستوں کو بڑے فخر سے بتاتے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ افطاری کے وقت ہم سب دوست محلے کی مسجد کے صحن میں آ کر بیٹھ جاتے۔ لوگوں کے گھروں سے افطاری کے خوان آنا شروع ہو جاتے۔ طرح طرح کے کھانے، پھل فروٹ، مٹھائیاں۔ ہمیں کھانے پینے کا لالچ نہیں ہوتا تھا کیونکہ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں بھی میسر تھی۔ ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا اس اہتمام میں بھرپور حصہ لینے کا جو افطاری کے وقت مسجد میں کیا جاتا۔ افطاری کے وقت کھانے پینے کی دکانوں کی آرائش بے مثال ہوتی تھی۔ مٹھائیوں کے تھال اور پھلوں کے ٹوکرے دکانوں سے آگے بازار کے درمیان تک آ گئے ہوتے۔ تنور میں باقرخانیاں، کھنڈ کلچے اور نمکین کلچے تو روز ہی لگا کرتے تھے، لیکن رمضانوں کے دنوں میں افطاری کے لیے خاص طور پر شیر مال اور اراروٹ تیار ہوتے۔ ان پر خشخاش، تل اور بادام لگتے ہوتے۔ ان میں زیرہ بھی پڑا ہوتا تھا۔ نمکین کشمیری چائے کے ساتھ بڑے شوق سے کھایا جاتا۔ کیسے روح پرور سچے اور اصلی زمانے تھے۔ ملاوٹ کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ 27ویں کی رات کو گلی میں جھنڈیاں لگائی جاتی، مسجد کو بڑی عقیدت اور جذبے سے آراستہ کیا جاتا، روشنیاں کی جاتی،
ساری رات مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی روح پرور آوازیں جاری رہتی۔ اللہ جانے وہ کیا زمانے تھے، وہ کیا جذبے تھے۔ تزئین و آرائش، سجاوٹ، شگفتہ، خوشگوار یا تر و تازہ، کناتیں، کپڑے کا بنا ہوا پردہ، بانگی، آذان دینے والا یا پکارنے والا،